बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने एक ख़त लिखा था, उनके ख़त के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक जवाबी ख़त आया है। उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट ख़त है जिसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट निकात को डिस्कस किया गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात का तसल्ली बख्श जवाब दिया। और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक चार्जशीट है। उसके ऊपर तो मैं बात करूँगा। दूसरी तरफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जिनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 14 सितंबर के हुक्म के ऊपर 9 सवालात के जवाबात मांगे थे, उनका जवाब भी आ चुका है। तीसरा कि एक जाली नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा था और उसने बड़ी धूम मचाई हुई थी, क्योंकि वो जब मैंने जाली नोटिफिकेशन देखा तो मैंने एक MNA साहब से रब्ता किया और उनसे इसकी तस्दीक करवाने की कोशिश की। तो उन्होंने रब्ता मुझसे, जब मेरा उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि वज़ारत कानून ने तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। वो नोटिफिकेशन कौन सा था उसके ऊपर भी बात करूंगा। लास्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फैसला है उसे मानने से इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उसकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपसे डिस्कस करूं। पहले तो जी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने 9 सवालात के जवाबात मांगे थे, उसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ चुका है। जजीला असलम साहिबा, उनका जी जवाब ये आया है। रजिस्ट्रार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई, जबकि जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरखास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं। उन्होंने कहा कि कोई समाअत नहीं हुई और जजेस के चैम्बर में बैठने के हवाले से कोई मालूमात नहीं। फिर वो कहती हैं कि रजिस्ट्रार की जानिब से भेजे गए जवाब में कहा गया कि वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। वज़ाती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। अब वो तो उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने तो कह दिया कि जी कोई समाअत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ और ऐसे ही जो है वो एक बेंच बनता है और वो बेंच 14 सितंबर का जो ऑर्डर है उसके ऊपर जी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो ये कह देते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन PTI को इंतखाबी वो सियासी जमात तस्लीम कर चुका है। उसके बाद बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI तस्लीम कर चुका है। और फिर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इबहाम की दरख्वास्त के ऊपर जो उन्होंने फैसला दिया है, उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने छक्का लगाया। मैं समझता हूं कि जो गेंद है वो बाउंड्री से बाहर फेंक दी है इलेक्शन कमीशन ने, और उन्होंने कहा कि जी हम इस फैसले को तस्लीम नहीं कर सकते। उसकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग में रखूंगा। और उसमें इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर की है और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजाफी गुजारिशात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा था, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक जाली नोटिफिकेशन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अच्छा, मैंने फिर वज़ारत कानून से रब्ता किया, फिर वज़ारत कानून से भी पता चला कि जी ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और जब मैंने MNA साहब से पता किया तो MNA साहब ने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा कि जी वज़ारत कानून नोटिफिकेशन जारी करती है। वज़ारत कानून की तरफ से तो नोटिफिकेशन जारी हुआ ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं या उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? उनका तो नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ। और ये हरकत कौन कर रहा था? ये सारा कुछ किसने किया? ये तहरीक इंसाफ ने किया।
تحریک انصاف ہی کر رہی تھی نا کہ ایک جعلی نوٹیفیکیشن بنا دیا عوام کو پاگل بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی لوگ تو کہیں گے کہ دیکھو جسٹس، میں پھر وہی بات کروں گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف فیض حمید کی طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو استعمال کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو فیض حمید نہ بنائیں، وہ بڑے آنریبل جج ہیں، بڑے سینئر جج ہیں، ایک پاکستان کے بڑے پرومیننٹ جج ہیں، ان کے فیصلے، ان کی نظیریں موجود ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں، تو جب آپ ایک جج کو کنٹروورشل بنائیں گے تو سر پھر نظام انصاف جو ہے اس پر لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ عرفان صدیقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جب وقت آئے گا تو نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا، بات تو اتنی سی ہے۔ تو جو ایک اور معاملہ جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا وہ ہے جی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ایک جوابی خط لکھا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کا جواب دے دیا، مطلب جوابی خط ہے یہ، انہوں نے بھی خط لکھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جوابی خط 4 صفحات پر مشتمل ہے، 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے جوابی خط میں لکھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا تو انہوں نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق خط میں چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات بتا دی ہیں، 11 ریزنز بتائی ہیں انہوں نے، 11 ریزنز بتائی ہیں کہ ان کو کمیٹی میں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے جواب میں لکھا کہ جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی سخت تھا، ایسا جسٹس منصور آپ کے اصرار پر کیا گیا۔ قانوناً آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے۔ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں۔ پھر چیف جسٹس نے اپنے خط میں لکھا کہ جسٹس منصور قانوناً آپ یہ نہیں پوچھ سکتے تیسرا رکن کسے نامزد کروں کسے نہ کروں، تاہم چونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں، میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ یاد رہے کہ میں یہ آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یاد رہے یہ میں آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراضگی نہ ہو جائے۔ جسٹس منیب نے درخواست گزاروں کے قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا۔ چیف جسٹس نے جسٹس منصور کو اپنے جوابی خط میں لکھا کہ جسٹس منیب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی۔ جسٹس منیب ان 2 ججوں میں تھے جنہوں نے گرمیوں کی پوری تعطیلات کی، مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تعطیلات کی۔ جسٹس منیب تعطیلات کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ تعطیلات پوری ہونے کے بعد کمیٹی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا جو کہ اگلے سینئر جج جسٹس یحییٰ پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اپنے خط میں چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ارجنٹ مقدمات 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں کے آئینی اور قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا اور چھٹیوں کو فوقیت دی۔ سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس اپنے سینئر ججوں ایڈ ہاک ججز کا احترام نہ کیا۔ سینئر ججز ایڈ ہاک ججز کو ایسے 1100 مقدمات کی سماعت تک ہی محدود کر دیا۔ ایڈ ہاک ججز کو شریعت اپیلیٹ بینچ کے مقدمات بھی نہیں سننے دیے گئے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز کو شریعت اپیلیٹ بینچ کے مقدمات بھی نہیں سننے دیے گئے، ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس نے لکھا کہ جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ، درشت اور نامناسب رویہ اختیار کیا
جس میں تمام چیف جسٹسز شامل تھے اور سینئر ترین جج بھی اس کا حصہ تھے۔ اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا چیف جسٹس نے، انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ، درشت اور نامناسب رویہ اختیار کیا، جس میں تمام چیف جسٹسز شامل تھے اور سینئر ترین جج بھی اس کا حصہ تھے۔ جسٹس منیب اختر محض عبوری حکم جاری کر کے 11 بجے تک کام کرتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کے ساتھی ججوں نے ان کے اس رویے کی شکایت کی۔ آڈیو لیک کیس پر حکم امتناع جاری کر کے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ واضح رہے یہ جو مطلب اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا، بہرحال چیف جسٹس کا جی یہ خط تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے خط میں بہت سی چیزوں کو کلیریفائی کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں جو چیف جسٹس صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں، وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر 2024 کے بعد گھر جا رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا وہ گھر نہیں جا رہے، وہ آئینی عدالت جا رہے ہیں۔ اور آئینی عدالت کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جا رہے ہیں، 3 سال کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ۔ اس سسٹم کو بہت معذرت کے ساتھ اس سسٹم کو قبول نہیں ہے، اور اس سسٹم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ سر 25 اکتوبر سے پہلے ایک ایسا کھڑاک ہونے والا ہے کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جائیں گی، اور سب جو ہیں وہ حواس باختہ ہو جائیں گے، اور وہ ہونے جا رہا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر صاحب کے حوالے سے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے سخت مخالف ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں انہوں نے بندیال صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ایک 63A کا بھی فیصلہ دیا ہوا ہے۔ 63A آئین کا آرٹیکل 63A جس کا کیس 30 سپتمبر کو لگا ہوا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظہر میاں عالم خیل۔ تو سر اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے۔ 30 سپتمبر کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 8 اکثریتی ججز کا مخصوص نشستوں سے متعلق دیا گیا فیصلہ اسے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ڈیٹیلز میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔